دعا زہرا کے والد ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی بیٹی کو کڈنیپ کیا گیا ہے. ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس ایسے کیا شواہد. میں نے اسے یہاں تک بولا اگر آپ کی مرضی ہے میں جج صاحب کے پاس چلتا ہوں, آپ بھی چلو. میں جا کے کہتا ہوں میں اس کی خواہش کا احترام کرتا ہوں, لیگلی ایک چیز کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. وہ اس پر بھی نہیں بولی. یہ پسند کی شادی ہوتی تو وہ مجھے 1000 بار بولتی, وہاں پہ چھلانگ لگا کے بولتی کہ ٹھیک ہے جی میرا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. جب اس نے یس بولا ساتھ ہی پولیس نے اٹھایا اور کہا کہ جی ٹائم ختم ہو گیا ہے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں شان چودھری. میرے ساتھ دعا زہرا کے والد مہدی کاظمی صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی بیٹی کو کڈنیپ کیا گیا ہے. ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس ایسے کیا شواہد یا ایسی کون سی چیزیں انہوں نے نوٹ کی ہے جس سے ان کو لگتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ کڈنیپ کی گئی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. سر آپ کی جو میسیز ہیں ان کے بھی انٹرویوز سوشل میڈیا پر اور مختلف میڈیا چینلز پر وائرل ہیں جن پر وہ بتا رہی ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ 2 دن سے اس نے گھر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے. گھر کی عام سلیپرز اس نے پہنے ہوئے تھے, اس میں وہ باہر گئی ہے. کیسے وہ گھر سے بھاگ سکتی ہے اپنی رضامندی سے؟ ان ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے اس سارے کیس کے اندر کون کون سی چیزوں کو نوٹ کیا ہے کہ اسٹل آپ کا یہی دعویٰ ہے کہ میری بیٹی کو کڈنیپ کیا گیا؟ دیکھیں, سب سے پہلے اگر کوئی بچہ ایسا سٹیپ لیتا ہے تو یہ بڑا ایکسٹریم اور آخری سٹیپ ہوتا ہے. اس سے پہلے وہ ایک گراؤنڈ بناتا ہے گھر کے اندر, اور اگر وہ کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کے لیے گھر میں بات کرتا ہے. ڈائریکٹلی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لاسٹ فلور پہ جاؤ اور ادھر سے جمپ کر دو نیچے. اس میں ایسا ہوا کہ جب اس کا نکاح نامہ شو ہوا تو پتہ چلا ایک لڑکے کا نام سامنے آیا اور بچی کا نکاح ہوا. مہدی صاحب, کبھی آپ کو شک ہوا تھا ایسے کہ کبھی دعا زہرا کے پاس جو ہے آپ کو ایسا کوئی موبائل فون نظر آیا ہو یا آپ کو ایسا لگتا ہو کہ اس کی کسی سے بات ہو سکتی ہے, رابطہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں پب جی کھیلا کرتی تھی, ایک لیپ ٹاپ ہے اس کا, اس میں بھی آپ نے کافی سارے انٹرویوز دیے ہیں کہ اس لیپ ٹاپ میں سم نہیں لگتی. اگر وہ پب جی کھیلا کرتی تھی تو اس کے بقول, بچی کے بقول کہ میرا 3-3.5 سال سے رابطہ ہے, تو ایک 10-10.5 سال کی بچی کو کیا پتا کہ میں نے کسی کے ساتھ جانا ہے یا شادی کرنی ہے یا محبت کیا ہوتی ہے؟ میں یہی, اور میں دوسرا پچھلے والا کویسچن تھوڑا کنٹینیو کر دوں. بچی گلاسز بھی لگاتی تھی آئی سائٹ کے. جب بچی ایسی فینٹیسی میں جاتی ہے نا, کوئی بھی بچی ہو, لیٹس سے سپوز اگر وہ یہ بھی تھی, تو وہ اپنے کپڑے اچھے پہنتی, وہ اپنے ساتھ جوتی اچھی پہنتی, اس کے بعد کچھ پیسے پاس رکھتی, کیونکہ یہ تو پاسبل نہیں بچہ یہاں سے کوئی بھی, میں یا آپ بھی, ہمارے لیے بھی پاسبل. سفر کریں گے تو ہم اپنی ساری ضروریات زندگی کی چیزیں ساتھ رکھیں. سیکنڈلی یہ آئیز, اس کی آئی سائٹ بہت ویک ہے, -2.5 اس کا نمبر ہے. میرے لیے بھی پاسبل نہیں ہے میں یہاں سے باہر تک چلے جاؤں, تو اس کے لیے بھی پاسبل نہیں. یہ ساری وہ چیزیں تھیں جس کے اوپر کڈنیپنگ 100% یہ کریکٹ بات ہے کہ بچی کو انٹائس کیا گیا, وہ باہر آئی یہاں سے گلی کے کونے تک. اسے ایک یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, اگر بچی کی آئی سائٹ ویک ہے اور وہ وداؤٹ گلاسز موو نہیں کر سکتی, تو اب تک جب سے وہ لاپتہ ہوئی ہے, پھر منظر عام پہ آئی ہے, دوبارہ اس کو گلاسز میں نہیں دیکھا گیا. اس کا مطلب اس کو واقعی ابز بجا میں رکھا ہوا ہے کہ اس کے گلاسز تک اس کو بنوا کے نہیں دیے جا رہے. دیکھیے, گلاسز جب میں ہر کورٹ میں جب جاتا تھا میں گلاسز اور اس کا کارڈ ساتھ لے کر جاتا تھا. انفارچونیٹلی میرے ساتھ چونکہ جب تک ایک کورٹ میں کیس تھا اور وہاں پہ آرگومنٹس کی ضرورت ہی نہیں پڑی. انفارچونیٹلی جب بینچ چینج ہوا اور جب آرگومنٹس مجھ سے پوچھا ہی نہیں گیا, میں نے وہاں بھی بتایا, لیکن انفارچونیٹلی یہ چیزیں نوٹ پوچھنی چاہیے تھی جو نہیں پوچھی گئیں. جب میں نے ریسنٹلی 3-4 دن پہلے میں نے ایک انٹرویو دیا, میں نے بچی کا کارڈ اور اینک کا وہ نمبر دکھایا. اگلے دن انہوں نے وہاں پہ اس کو اینک لگا کے بٹھا دیا, یعنی اس نے بتایا یہ میرے پاس گلاسز ہیں. آپ نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی تو اس پہ فوراً جو ہے انہوں نے کور کر. بالکل ایسے ہی ہوا. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی کی آئی سائٹ ویک ہو وہ کچھ بھی نہ لے کے جائے, وہ اپنی گلاسز ضرور لے کر جاتا ہے. مہدی صاحب, ایک چیز اور بھی ہے, بہت سارے بیانات بھی گردش کر رہے ہیں. پہلے بچی نے بتایا کہ میں جو ہے وہ ٹیکسی کے اندر گئی یہاں سے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ایئرپورٹ کی ٹیکسی آ گئی. ایئرپورٹ کی ٹیکسی کا ایک رول ہے, جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ اسپیسیفک کاؤنٹر ہوتا ہے, آپ وہاں پر NIC دکھاتے ہیں, تب آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر موو کرنے کی اجازت دی جاتی ہے یا اس ٹیکسی کو جو ہے بک کیا جاتا ہے. بچی کی تو ابھی عمر بھی اتنی نہیں ہے, اس کا تو NIC بھی نہیں بنا, تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ظاہر سی بات ہے کوئی ہوگا اگر 2 منٹ کے لیے یہ مان لیتے ہیں کہ بچی نے ایئرپورٹ ٹیکسی پر سفر کیا؟ سر یہ تو پاسبل نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ایئرپورٹ ٹیکسی آپ کا فون نمبر بھی نوٹ کرتی ہے, اس کے پاس فون نمبر بھی نہیں تھا.
تو یہ چیز صرف میرا خیال ہے کہ کور اپ پوائنٹ بنایا گیا کہ تاکہ لڑکے کے اوپر سے تمام جو الزامات ہیں وہ ہٹا دیے جائیں. وہ اس سے چونکہ ان کے انڈر پریشر ہے, اس سے ایک ایسی اسٹیٹمنٹ اس کے ذہن میں فیڈ کی گئی کہ آپ نے یہ بولنا ہے. یہ کسی بھی صورت پاسبل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو میرا خیال ہے میں بھی کسی ٹیکسی والے کو جا کے بولوں تو وہ بھی کہے گا کہ نہیں یار مجھے کچھ تو دو تاکہ میں بیچ میں پیٹرول ڈلوانا ہے, کھانا پینا ہے. وہ کیسے کیا ہوگا؟ تو یہ چیزیں صرف کور اپ پوائنٹ تھی اور فیک سٹوری کریٹ کی گئی. اور حیرت ہے پولیس کے اوپر جنہوں نے اپنے چالان کو سی کلاس کر دیا, لیکن انہوں نے نہ ٹیکسی دیکھی, نہ وہ رکشہ دیکھا, اور نہ ان چیزوں کی انویسٹیگیشن کی. اچھا سر, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, جب آپ کی کورٹ میں آپ کی بچی سے آپ کی خواہش پر آپ نے ریکویسٹ کی جج صاحب سے کہ میری ملاقات کروائی جائے, 2-4 منٹ کی جو ملاقات تھی, آپ کی وہ بچی ہے اور آپ اس کے والد صاحب ہیں, آپ اس کو بہتر جانتے ہوں گے, تو آپ نے اس کے اندر اس کی باڈی لینگویج کے حساب سے کیا چیزیں نوٹ کی؟ کہتے ہیں کہ دعا زہرا کو نشہ آور ادویات دے کے یا نشہ آور انجیکشنز لگا کے جو ہے وہ لایا جاتا تھا. آپ کی اس دوران جو آپ کی 2 سے 4 منٹ اپنی بچی سے ملاقات ہوئی, آپ نے کیا کہا اور بچی نے آپ سے کیا کہا؟ وہ گفتگو کیا تھی؟ دیکھیں میری اس سے ٹوٹل جو ملاقات تھی وہ مجھے نہیں پتہ جج صاحب نے کتنا ٹائم دیا تھا, لیکن میرا خیال ہے 4 سے 5 منٹ کی وہ ملاقات تھی. بچی ڈری ہوئی تھی, اور جن لوگوں سے ڈری ہوئی تھی وہ بالکل سامنے کھڑے تھے 2 سے 3 فٹ کے فاصلے پہ. تو وہ انڈیپینڈنٹ بیان تو ہوا ہی نہیں, کیونکہ انڈیپینڈنٹ بیان یہ ہوتا ہے کہ جج صاحب یا تو اپنی موجودگی میں کرتے ہیں یا کورٹ کا کوئی ایک بندہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے سیکیورٹی ریزن سے. میں نے جب بچی کو یہ بولا کہ آپ کے اوپر اگر کوئی پریشر ہے آپ مجھے بتاؤ, آپ کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکے گا, وہ کچھ بھی نہیں بولی. سیکنڈلی میں نے اسے یہاں تک بولا اگر آپ کی مرضی ہے میں جج صاحب کے پاس چلتا ہوں, آپ بھی چلو, میں آپ جائے کو میں ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں, میں جائے کہتا ہوں میں اس کی خواہش کا احترام کرتا ہوں, لیگلی ایک چیز کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. وہ اس پر بھی نہیں بولی. اگر دیکھیں اگر یہ پسند کی شادی ہوتی تو وہ مجھے 1000 بار بولتی, وہاں پہ چھلانگ لگا کے بولتی کہ ٹھیک ہے جی میرا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. سیکنڈلی حیرت کی بات ہے کچھ لوگ اندر موجود تھے, وہ یہ سب دیکھ رہے تھے, لیکن انہوں نے بھی کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, حالانکہ ایسی ہی بات تھی. بچی کو جب میں نے 7-8 دفعہ اس چیز پہ بولا کہ آپ جج صاحب کے پاس چلو, آپ اگر آؤٹ پریشر میں ہو یا آپ کی ول ہے آپ ادھر چلتے ہیں بتاتے ہیں, جب اس نے یس بولا ساتھ ہی پولیس نے اٹھایا اور کہا کہ جی ٹائم ختم ہو گیا ہے, اور وہ اسے زبردستی لے گئے. میں باہر آیا, میں نے ان سے بحث کی, انہوں نے میری بات تو سنی نہیں, اور مجھے سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ میری بات نہیں سنی جائے گی. میں نے اپنے لائر کو پکڑا, ہم جج صاحب کے سامنے گئے, ان سے جا کے ریکویسٹ کی کہ بچی بیان دینا چاہ رہی ہے, بچی کی بات اسٹیٹمنٹ دینا چاہ رہی ہے, وہ سن لیں. میرا خیال ہے کہ وہ سنی جانی چاہیے تھی. آئی ڈونٹ نو کوئی ایسا لفظ, کوئی ایسی بات, کوئی ایسا کیوں جو آپ کو بچی جاتے ہوئے دے گئی ہو جس سے آپ ابھی تک اسٹل آپ کا اسٹانس وہی ہے جو پہلے دن تھا, آپ کا دعویٰ وہی ہے جو پہلے دن تھا کہ میری بچی جو ہے وہ اغوا کی گئی ہے, اس کو جو ہے کڈنیپ کیا گیا؟ دیکھیے 4-5 منٹ کی ملاقات میں نے اسے خوفزدہ پایا تھا. اب چونکہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ خود خوشی سے گئی ہوتی تو وہاں بھی خوشحال نظر آتی. دیکھیں اس کی خوشی کیا تھی, وہ ایک لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی. میں نے تو اسے بولا کہ اگر تمہاری یہ مرضی ہے اور جج صاحب کے سامنے بولتے ہیں مسئلے کو حل نکالتے ہیں, تو وہ مجھے کہتی چلیں جی. اس چیز کے اوپر تو بات ہی نہیں ہوئی. اور حیرت کی بات ہے جی وہاں پہ جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے یہ نہیں بولا کہ باپ نے یہ بولا کہ تمہاری اگر یہ مرضی ہے تو آؤ چلے, جج صاحب کے سامنے جا کے بول. ایک اور چیز, اب میں اتنا بیوقوف تو میں آپ کو بھی نہیں نظر آتا کہ اگر ایسی بات ہی نہیں ہوئی میں جج صاحب کے پاس جاتا, بچی کو لے کسی طریقے سے جج صاحب بلا لیتے, اور بچی وہاں پہ کہتی میں تو بولا ہی نہیں, باپ جھوٹ بول رہا ہے, تو میرا خیال ہے میرے پر تو توہین عدالت لگا کے اسی وقت اندر کر دیا جاتا. تو میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں, ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا. اس کے بعد وہ جس انڈر پریشر میں تھی اسے پھر اسی انڈر پریشر میں دوبارہ لے آیا گیا. سپریم کورٹ سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ اس بچی کو ان لوگوں سے الگ کیا جائے, ایک انڈیپینڈنٹ ماحول اسے دیا جائے, اور اس کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر کیس ہو, یا سپریم کورٹ ہمیں پرمیشن دے کہ ہم ایک فیملی کورٹ یا کہیں پہ اس کے لیے ایک کیس لے کر جائیں, وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر تحقیقات ہوں, اور اس کے بعد دودھ پانی کا پانی ہو.